بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ کورونا کے باعث دبئی کی ہوٹل انڈسٹری برے حالوں کو پہنچ گئی۔ 30% ہوٹل ملازمین کی نوکریاں مستقل طور پر ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کورونا کی وبا کے باعث لاک ڈاؤن نے امارات کی معاشی سرگرمیاں تباہ کر دی ہیں، جس کی زد میں دبئی کے ہزاروں ہوٹلز بھی آئے ہیں۔ ان ہوٹلز کی کمائی کا بڑا دار و مدار سیاحت پر ہوتا ہے، جو کہ فضائی سفر پر پابندیوں کی وجہ سے بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ اس معاشی بحران کی وجہ سے دبئی کے ہزاروں ہوٹل ملازمین کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر سیاحتی اور کاروباری سرگرمیاں شروع نہ ہوئیں تو دبئی کے 1/3 ملازمین مستقبل قریب میں نوکریوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ ہوٹلز کی آمدنی نہ ہونے کے باعث انتظامیہ کی جانب سے ہزاروں ملازمین کو پہلے ہی بغیر تنخواہ چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ اگر صورتحال میں سدھار نہ آیا تو ان ملازمین کو مستقل طور پر فارغ کیا جا سکتا ہے۔ ایس ٹی آر گلوبل نے مشرق وسطی اور افریقہ کے ڈائریکٹر فلپ وولر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تقریباً 43,000 ہوٹل کے کمرے، جو کل گنتی کا تقریباً 1/3 حصہ ہے، شاید ستمبر تک بند رہیں گے۔ اس صنعت میں تقریباً 40,000 افراد کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی مالک اپنے ملازمین کو بغیر منافع کمائے تنخواہیں ادا نہیں کر سکتا۔ دبئی کے ہوٹلز میں 1,20,000 کمرے ہیں اور ایک ایسی منڈی جہاں مارکیٹ کئی سالوں سے دنیا کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ کورونا وائرس دبئی میں 6 ماہ کے دوران 70% کمپنیوں کی بندش کا خدشہ۔ کمپنیوں کے نمائندوں کے مطابق 2/3 کمپنیوں کو آئندہ 6 ماہ کے دوران بندش کا زبردست خدشہ ہے۔ دبئی چیمبر آف کامرس کی جانب سے کرائے جانے والے ایک سروے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے دوران دبئی میں 70% کمپنیاں کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث بند ہونے کا خدشہ ہے۔ 16 اپریل سے 20 اپریل تک کیے گئے اس سروے میں دبئی میں قائم کمپنیوں کے 1,228 چیف ایگزیکٹو افسران سے سوالات کیے گئے۔ ان کمپنیوں کی تہائی تعداد چھوٹے کاروبار پر مشتمل ہے، جن کے ملازمین کی تعداد 20 تک ہے۔ سروے میں حصہ لینے والی کمپنیوں کے نمائندوں کے مطابق 2/3 کمپنیوں کو آئندہ 6 ماہ کے دوران بندش کا زبردست خدشہ ہے۔ 27% کا کہنا تھا کہ انہیں آئندہ ماہ اپنے کاروبار کی بندش کا خدشہ ہے، جبکہ 43% کو توقع ہے کہ 6 ماہ تک معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دبئی کو خلیجی ممالک میں تیل پر انحصار نہ کرنے والی معیشت تصور کیا جاتا ہے، اور یہ سیاحت، ہوٹلنگ، تفریحی، لاجسٹکس، پراپرٹی اور ریٹیل جیسے شعبہ جات پر انحصار کرتا ہے۔ ہوٹلز اور ریسٹورانٹ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، لیکن ان کی آدھی سے زیادہ تعداد، جن کا سروے کیا گیا ہے، کو توقع ہے کہ آئندہ ماہ سے ہی بندش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ 74% ٹریول اینڈ ٹورزم کمپنیوں کا کہنا ہے کہ انہیں بھی اسی عرصے کے دوران بندش کا خدشہ ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ، اسٹوریج اور کمیونیکیشن کی 30% کمپنیوں کو بھی یہی ڈر ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 894 نئے کیسز، 4 اموات۔ نئے کیسز کے بعد کورونا سے متاثرہ افراد کی گنتی 26,898 ہو گئی، مزید 946 افراد صحت یاب۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 894 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مملکت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی گنتی 26,898 ہو گئی ہے۔ کورونا کے تمام نئے مریضوں کی حالت مستحکم ہے۔ پچھلے چند روز میں مملکت کے مختلف علاقوں میں 40,000 سے زائد افراد کے ٹیسٹ لیے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 946 مریض صحت یاب ہو گئے۔ امارات میں اب تک کورونا کے 12,755 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کورونا کے مزید 4 مریض انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 237 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کورونا کے باعث مرنے والے مریضوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ تمام زیر علاج مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ عوام کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی مہم میں حکومتی اقدامات کا بھرپور ساتھ دیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سماجی فاصلے کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ رش والے مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ دبئی اور شارجہ میں عید الفطر پر رعایتی سیل جاری۔ متحدہ عرب امارات کی ریاستوں دبئی اور شارجہ کے تجارتی مراکز میں عید الفطر سیل جمعرات سے جاری ہے۔ صارفین کو عید کے تیسرے دن تک ان کی ضروریات کا سامان سستے داموں ملتا رہے گا۔ متحدہ عرب امارات کو آپریٹو سوسائٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمد یوسف الخواجہ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ دبئی کے تجارتی مراکز میں عید الفطر کی پیشکشوں کا آغاز جمعرات سے التعاونیہ
سوسائٹی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس دوران نرخوں میں رعایت 20 سے 60% تک رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عید الفطر کی سیل صارفین کے معاشی حالات کو مد نظر رکھ کر ترتیب دی گئی ہے۔ عید کے تمام دنوں میں سامان سستے داموں مہیا ہوگا، اس لیے بھیڑ بھاڑ کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ التعاونیہ الاتحاد کے چیئرمین خالد الفلاسی نے بتایا کہ اس دوران نرخوں میں رعایت 50% تک ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اشیاء صرف اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بھی کم کر دی گئی ہیں۔ گوشت، مرغی، پھل، سبزیاں، مٹھائیاں اور خشک میوہ جات بھی سستے داموں دستیاب ہوں گے۔ دبئی ایئرپورٹ سے ایمریٹس ایئر لائن کی محدود پروازوں کا آغاز۔ کرونا وائرس پھیلاؤ کے باعث مارچ سے معطل ایمریٹس ایئر لائن نے محدود پروازوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹرمینل نمبر 3 سے محدود پیمانے پر ریٹرن مسافر پروازیں چلنا شروع ہو گئی۔ العربیہ نیوز کے مطابق جمعہ کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایئر لائن کے ترجمان نے بتایا کہ محدود پیمانے پر پروازوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دبئی ایئرپورٹ پر تمام تر انتظامات مکمل کیے جانے کے بعد مسافر کے لیے دبئی ایئرپورٹ کا صرف ایک ٹرمینل نمبر 3 استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرواز سے قبل تمام تر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ دبئی پولیس نے کرونا گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کے لیے اہم قدم اٹھا لیا۔ ریاست میں مختلف مقامات پر 500 پولیس پیٹرولز گشت کریں گی۔ 63 مقامات پر چیک پوسٹیں بھی قائم کر دی گئی۔ دبئی پولیس نے کرونا گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کے لیے اہم قدم اٹھا لیا۔ ریاست میں مختلف مقامات پر 63 چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی اور 500 پولیس پیٹرولز بھی گشت کریں گی۔ دبئی پولیس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ المری نے یہ بات عید الفطر کے لیے پولیس کی تیاریوں کے حوالے سے منعقدہ آن لائن پریس کانفرنس کے دوران بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس پیٹرولنگ گاڑیوں میں ریڈار اور سرویلنس کیمرے نصب ہوں گے۔ مجموعی طور پر دبئی میں مقیم افراد کورونا کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کی پابندی کر رہے ہیں، تاہم غیر ذمہ دار لوگوں کی بھی محدود گنتی ہے جو قوانین کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جرمانے لاگو کرنے کا مقصد 100% عمل درآمد کروانا ہوتا ہے۔ خلیفہ المری نے بتایا کہ دبئی پولیس بائیکر یونٹ کی مہم اسی ہفتے لانچ کی گئی، جس میں شمولیت کے لیے لوگوں کی بڑی گنتی نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ صرف 4 روز کے اندر 21 ممالک کی 53,000 باشندوں نے درخواستیں بھیجی ہیں۔ یہ رضاکار بائیکر لوگوں میں کرونا وائرس سے متعلق حفاظتی تدابیر کے بارے میں شعور اجاگر کریں گے۔ پولیس کی جانب سے کارکنان کے 46 لیبر کیمپس میں 70 لاکھ خوراک پیکٹس تقسیم کرنے کی مہم میں بھی حصہ لیا گیا ہے۔ امارات میں ریپڈ کورونا لیزر ٹیسٹ 100 درہم میں پڑے گا۔ نئی لیزر ٹیکنالوجی بہت کامیاب ثابت ہو رہی ہے۔ بلڈ سیمپلز کے ٹیسٹ سے چند سیکنڈز میں ہی 85 سے 90% ٹیسٹوں کے نتائج ٹھیک آئے ہیں۔ امارات میں ایسا لیزر ٹیکنالوجی ٹیسٹ تیار کیا گیا ہے جس کی مدد سے کورونا کے مریضوں کی فوری طور پر تشخیص ہو سکے گی اور اس کا نتیجہ بھی ٹھیک آتا ہے۔ پہلے والے ٹیسٹوں میں صرف 30% کے نتائج ٹھیک آ رہے تھے، تاہم اب اس لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت کورونا مریضوں کی صحیح تشخیص ہو سکے گی۔ گلف نیوز کے مطابق اس ٹیکنالوجی کو تیار کرنے والے کوانٹ لیزا امیجنگ لیب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ابھی یہ ٹیکنالوجی مارکیٹ میں فروخت کے لیے نہیں لائی گئی، تاہم جلد ہی سے مارکیٹ میں متعارف کرا دیا جائے گا۔ ایک شخص کے ریپڈ کورونا ٹیسٹ پر 100 درہم لاگت آئے گی۔ فی الحال 6,000 افراد کے خون کے نمونے لے کر اس پر لیزر ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا گیا ہے، جو بہت کامیاب ثابت ہوا ہے۔ 85% سے 90% ٹیسٹوں کے رزلٹ درست آئے ہیں۔ صرف 4% ٹیسٹوں میں کورونا کی غلط تشخیص سامنے آئی ہے۔ فلسطین کا متحدہ عرب امارات کی بذریعہ اسرائیلی ایئرپورٹ لائی جانے والی امداد لینے سے انکار۔ ہم ایک خود مختار ملک ہیں۔ اماراتی حکام کو امداد اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ فلسطینی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد بھیجنی چاہیے تھی۔ فلسطینی حکام کا موقف۔ فلسطینی اتھارٹی نے متحدہ عرب امارات کی اسرائیلی ایئرپورٹ کے ذریعے لائی جانے والی امداد لینے سے انکار کر دیا۔ عرب خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطینی اتھارٹی نے متحدہ عرب امارات کی امداد بذریعہ اسرائیلی ایئرپورٹ بھیجنے پر مسترد کی۔ ان کا موقف ہے کہ یہ امداد فلسطینی قیادت سے براہ راست مشاورت کے بغیر اسرائیلی ایئرپورٹ سے بھیجی گئی۔ فلسطینی اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کو امداد اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ فلسطینی قیادت کے ساتھ ہم آہنگی کے طور پر بھیجنی چاہیے تھی۔ فلسطینی وزیر صحت نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ اماراتی حکام نے امداد کے لیے ہم سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا، جبکہ تل ابیب ایئرپورٹ کے ذریعے امداد بھیجنا اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق بتانا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اماراتی حکام نے امداد کے سلسلے میں فلسطینی حکام کو نظر انداز کیا، لہٰذا بغیر کسی رابطے کی امداد کو مسترد کرتے ہیں اور قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں، اس لیے اماراتی حکام کو سب سے پہلے ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ منگل کے روز عالمی وبا کورونا وائرس کے دوران متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے لیے پہلی پرواز روانہ کی تھی۔ متحدہ عرب امارات کا مریخ مشن 15 جولائی کو روانہ ہوگا۔ امارات کے مریخ مشن سرخ سیارے کے لیے اپنا امید نامی تحقیقاتی مشن اس سال 15 جولائی کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مشن کے لانچ کے لیے الٹی گنتی اس وقت شروع ہوگی جب اس تحقیقاتی مشن کو 83 گھنٹے کے زمینی، فضائی اور سمندری سفر کے بعد متحدہ عرب امارات سے جاپان منتقل کیا گیا۔ امید ہے کہ بدھ 15 جولائی 2020 کو متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق 12:51 اور جاپان کے وقت کے مطابق 5:51 پر جاپان کے تانے گشیما خلائی مرکز سے متسوبشی ہیوی انڈسٹریز کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے اسے خلا میں بھیجا جائے گا۔ متسوبشی ہیوی انڈسٹریز MHI کا پلیٹ فارم پوری دنیا میں خلائی ٹیکنالوجی میں اپنی ثابت شدہ مہارت اور ساکھ اور عالمی سطح پر خلائی جہازوں اور مصنوعی سیارے لانچ کرنے میں اس کی اعلیٰ کامیابی کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے منتخب کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات اس سے قبل بھی MHI کے ساتھ خلیفہ سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کرنے کے لیے تعاون کر چکا ہے۔ جاپان میں TNSC تک کامیابی سے پہنچنے کے بعد سے ہوم پروب کا لانچ سے قبل تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ عمل 50 دنوں میں مکمل ہوگا، جس میں تقریباً 700 کلوگرام ہائیڈروجن ایندھن کے ساتھ ایندھن کے ٹینک کو بڑھنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہاں رساؤ موجود نہ ہو۔ اس عمل میں کمیونیکیشن اور کنٹرول ڈیوائسز کی جانچ، لانچ پیڈ کی جانچ پڑتال، پروب کو راکٹ پر لگانا اور بیٹریوں کے پوری طرح سے چارج ہو جانے کو یقینی بنانا شامل ہے۔ اماراتی شہریوں کی ایک ٹیم اس آپریشن کی قیادت کر رہی ہے اور اس کے آغاز کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ ہر پہلو کی نگرانی کر رہی ہے۔